السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں انجمن سرفروشان اسلام کی سرگرمیاں اور عقائد آپ نے دیکھے ہوں گے۔ امید ہے کافی معلومات ملی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں گور شاہی نے جو دوسرا گروپ ایم ایف آئی اپنے پیچھے چھوڑا اس کے بارے میں بات ہوگی۔ ایم ایف آئی مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل گور شاہی کی موت سے قبل ہی انگلینڈ میں بنا دی گئی تھی، کیونکہ موت کے وقت گور شاہی انگلینڈ میں یونس الگور کے پاس مقیم تھا۔ اس لیے ایم ایف آئی کا سربراہ بھی یونس الگور کو ہی سن 2000 میں بنا دیا تھا، بلکہ اپنا خلیفہ خاص بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس لیے گور شاہی کے مرید یونس الگور سے بھی بہت عقیدت رکھتے تھے۔ ویسے بھی یونس الگور گور شاہی کو فنڈنگ کرتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر قریب رہتا تھا گور شاہی کے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ایک کتاب دستور ریاض کا ذکر ہوا تھا، جس کا مصنف یونس الگور ہے، اور یہ کتاب سن 2000 میں گور شاہی کی انگلینڈ میں موجودگی میں تحریر کی گئی۔ اس کتاب کی وجہ سے ہی یونس الگور کو جانشین بھی بنایا گیا۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخی کی گئی، نعوذ باللہ۔ گور شاہی کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا کہ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یونس الگور نے گور شاہی کو اللہ سے بڑا اور اللہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا بھی گور شاہی ظاہر کیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ کتاب منظر عام پر نہیں ہے، ان کے قائد کے لوگوں میں فوٹو کاپیز کی صورت میں تقسیم کی جاتی ہے۔ 2001 میں گور شاہی کے مرنے کے چند دن بعد ہی اس کتاب کو ایم ایف آئی کی gorshai.com ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا، جس سے انجمن سرفروشان اسلام کے ذاکرین میں کھلبلی مچ گئی اور ڈر لگنے لگا کہ اب پھانسی کا پھندا ہمارے گلے میں ہوگا۔ بہرحال گور شاہی کی بیوی نے یونس گور سے مذاکرات کے بعد اس کتاب کو ویب سائٹ سے ہٹوا دیا، کیونکہ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون موجود ہے۔ اس خوف سے پاکستان میں اس کتاب کو پبلش نہیں کیا گیا۔ بعد میں یونس الگور نے اس کتاب کو فوٹو کاپیز کی صورت میں اپنے عقیدے کے لوگوں کو تقسیم کی۔ 2001 میں جب گور شاہی مرا تو جب اس کی لاش انگلینڈ سے پاکستان حیدرآباد کوٹری آستانہ میں لائی گئی تو گور شاہی کے مریدین اس کی لاش کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ کافی تعداد میں مریدین نے گور شاہی کی مسخ شدہ چہرے والی لاش کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور عبرت بھی حاصل کی، اور گور شاہی کی مریدی سے خاموشی سے نکل گئے، اور کافی تعداد پاکستان میں انجمن سرفروشان اسلام کے ساتھ ہو گئی، اور 200-250 کے قریب لوگ ایم ایف آئی کے ساتھ ہو گئے، اور پاکستان میں رہ کر دستور ریاض کی کتاب کے مطابق گور شاہی کو خدا سے بھی افضل ماننے لگے۔ پاکستان میں کچھ عرصہ بعد gorshai.com بین ہو گئی۔ اب یونس الگور انگلینڈ سے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے عقیدت مندوں سے رابطہ میں رہنے لگا۔ اس دور میں یاہو میسنجر کا زمانہ تھا، اس لیے رات کو یاہو میسنجر کے ذریعے کانفرنس میں بیٹھ کر چیٹ کیا کرتے تھے، اور گور شاہی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تھے اور پروگرام ترتیب دیتے تھے۔ 2-3 سال تک تو کسی گورنمنٹ نے یا عوام نے ایم ایف آئی کی طرف توجہ نہ دی۔ تو جب یونس الگور نے دیکھا کہ اب پاکستان میں اپنے رہنے والے اپنے فالورز کا برین واش ہو چکا ہے تو اب پبلسٹی کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنا پختہ عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، جس میں فرید گوہر، قیوم گوہر، حافظ ندیم، کیپٹن انوار، فاروق راز، راجہ فیاض وغیرہ کے ساتھ پاکستان میں گور شاہی کو امام مہدی کی پبلسٹی کے لیے پروگرام ترتیب دینے کا کہا، اور خود انگلینڈ سے پاکستان آنے کا عندیہ دیا۔ یہ سن 2005 پرویز مشرف دور تھا اور دہشت گردی کی لہر ملک میں دوڑ رہی تھی۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پروگرام ترتیب دے ڈالا کہ مشرف کی حمایت میں ہم نے ایم ایف آئی کی طرف سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کریں گے اور جہادی علماء کے خلاف نعرے لگائیں گے۔ پرویز مشرف کی حمایت میں اور علماء کے خلاف مظاہرہ میں شامل ہونے کے لیے یونس الگور نے خود آنا تھا۔ یہ تمام پروگرام راجہ فیاض کے گھر DHA لاہور میں ترتیب دیا جانا تھا۔ راجہ فیاض پراپرٹی کا کام کرتا تھا اور فاروق راز کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ الریاض اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی، جی بلاک کمرشل DHA لاہور میں۔ اس مظاہرہ کو بہت سیکرٹ اور منظم رکھا گیا، کم از کم 1 ماہ تک تیاری اور سوچ بچار کی جانے لگی۔ اس 1 ماہ کے دوران یونس الگور پاکستان آ چکا تھا اور راجہ فیاض کے گھر گور شاہی
کہ پیروکار اور یونس گور کے ساتھی مختلف شہروں سے آنے جانے لگے، جن میں خاص طور پر گوجرا سے گور جگنی، شہباز گور اور ان کے کافی سارے ساتھی تھے، اور کراچی سے کافی لوگ لاہور آ گئے جن میں یونس گور بھی ساتھ تھا، اور مل بیٹھ کر یہ طے ہوا پہلی ریلی اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے ہوگی۔ اگر پبلسٹی لینے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموشی اختیار کر لیں گے۔ کامیابی کے بعد لاہور پریس کلب، پھر کراچی پریس کلب اور پھر حیدرآباد پریس کلب کے سامنے مشرف کی حمایت اور جہادی علماء کی مخالفت میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ گور شاہی کو امام مہدی مان لو ورنہ خسارے میں رہو گے۔ 2005 کے وسط میں پہلے پروگرام پر انہوں نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ راولپنڈی مری روڈ پر گلف ہوٹل میں MFI کے عہدے داران نے کمرہ لیا اور باقی 250-250 کے لگ بھگ لوگوں کو باغ سردارہ میں ایک شادی حال میں رات کو ٹھہرانے کے لیے بندوبست کیا گیا۔ یونس گور کو گرفتاری کا خطرہ تھا، اس لیے اس کو ایک معزز مہمان کی صورت میں سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ٹھہرایا گیا۔ سرینا ہوٹل میں فرید گور نامی شخص نے کسی سرکاری عہدے کی حیثیت سے تعارف کروا کر VIP کمرہ بک کروایا۔ خیر اگلی صبح 9 بجے پارلیمنٹ کے سامنے لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا اور انہوں نے بینرز اور پلے کارڈ تیار کر لیے تھے۔ ایسا ہی ہوا، 2 بسوں اور مختلف گاڑیوں میں سب مل کر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ان میں عورتوں کی کافی تعداد تھی جو اپنے طور پر ماڈرن بنی ہوئی تھیں، جینز کی پینٹس پہنی ہوئی تھیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے اچانک پہنچ کر انہوں نے بینر اور پلے کارڈ اوپن کر دیے اور علماء کے خلاف اور مشرف کی حمایت میں نعرہ بازی شروع کر دی۔ یونس گور پریس فوٹوگرافر کی حیثیت سے اس ریلی میں شامل ہوا، گلے میں کیمرہ لٹکایا ہوا تھا۔ اچانک اتنے لوگ پارلیمنٹ کے سامنے دیکھ کر پولیس حرکت میں آ گئی اور موقع پر پہنچ گئی، کیونکہ یہ لوگ تو صرف اور صرف MFI کی پبلسٹی کے لیے کر رہے تھے اور مشرف کی حمایت کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اس لیے پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ پریس والے بھی پہنچ گئے تھے، پولیس والوں نے ان کا احتجاج ریکارڈ ہو جانے پر ان کو واپس گھروں کو جانے دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل، مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی تفصیل اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 کے ساتھ آپ کو سنائی جائے گی، دکھائی جائے گی انشاءاللہ۔